بھی ہے، شر بھی ہے۔ خوشی میں ہوتا ہے، محبت کے موڈ میں ہوتا ہے، اس سے خیر نکلتی ہے۔ غصے میں ہوتا ہے، اسی بندے سے شر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، مگر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے اندر سے خیر کو نکالیں تاکہ دوسروں کے لیے سکھ کا باعث بنے، دکھ کا باعث نہ بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن کی، تفصیل بتائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت آبرو، ہر چیز سلامتی میں ہو، تو ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کی عزت آبرو، جان مال سلامت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں، اور اس تعریف کے اوپر ہم پورے اترتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا اور ہاتھوں کا بعد میں کیا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زیادہ قوی ہونا ضروری ہے۔ اگر کمزور ہوگا تو وہ دوسرے کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ ایک تھپڑ مارے گا اور اس کے بدلے چند تھپڑ خود کھا لے گا۔ لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمزور بندہ قوی کو بھی اپنی زبان سے دکھ پہنچا سکتا ہے۔ تو زبان کا دکھ زیادہ آسان ہے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہے، ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں۔ کوئی بندہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی کومنٹس پھڑکا دیں، وہ بندہ سنے گا، وہاں پہ اس کا دل دکھی ہوگا۔ تو آپ نے زبان سے اس بندے کو بھی تکلیف پہنچائی جو دنیا کے دوسرے کنارے پہ تھا۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو فوت ہو چکے ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر زبان سے تکلیف ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اگر ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے گا تو ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تکلیف پہنچانا زیادہ اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تکف شرک عن الناس، تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ شر تو ہے ہی صحیح تمہارے اندر، مگر اگر شر پہنچانے کا ارادہ بھی ہو تو اس کو روکو۔ مثلا محفل میں بیٹھے ہیں، دل چاہ رہے فلاں کا مذاق اڑائیں، شریعت کہتی ہے تم اس جذبے کو روکو، اس ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرو، تم ایسا مت کرو۔ غصہ آ رہا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو شر تو ہے تمہارے اندر، لیکن دبا رہے گا تو نقصان نہیں دے گا، نکل آئے گا تو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے گا۔ اس لیے دوسرے بندے کو اپنی تکلیف سے بچانا، اس پر اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ بندہ دوسرے کے دل کو دکھ پہنچائے، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اور آج کے مسلمان معاشرے میں دل آزاری کا گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنی زبان اس طرح چلاتے ہیں کہ اتنا تیز کینچی بھی نہیں چلتی، تلوار بھی نہیں چلتی، جتنا تیز ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے بندے کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ عیب جو کہتے ہیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا۔ بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی خوردبین فٹ ہوئی ہوتی ہے کہ دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔
بہت ایگل آئی ہوتی ہے ان کی، دوسرے پہ نظر پڑی اس کے عیب کا پتہ چل گیا. یہ بندہ ہوتا ہے عیب تلاش کرنے والا. اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے ان کو کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے، پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں عیب گو. تو الگ الگ عادتیں ہیں. عیب جو الگ عادت ہے، الگ گناہ ہے، اور عیب گو ہونا الگ گناہ ہے. اور بعض اوقات بندے میں دونوں گناہ ہوتے ہیں، وہ عیب جو بھی ہوتا ہے عیب گو بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قسم کا جو گناہ گار بندہ ہوگا اس کو پھر ہم جہنم میں سزا بھی انوکھی دیں گے. کیا سزا ہوگی؟ کہ آگ کا بنا ہوا ایک ستون ہوگا، ایک پلر ہوگا. اس بندے کو جو عیب جو ہے یا عیب گو ہے، فرشتے وہاں جا کر اس کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ ہل نہ سکے. پھر وہاں پر آگ کے انگارے ہوں گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر آ کر لگیں گے. جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے نا، کہ اڑتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے. ان انگاروں کے اندر بھی اللہ نے میموری فٹ کی ہوگی. یہ اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کو اپنے ٹارگٹ بنائیں گے. بھئی جسم جلے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تو دل کو جلائیں گے. کیوں؟ میرے بندے تم دنیا میں دوسروں کے دل دکھایا کرتے تھے، آج اس کے جواب میں ہم تمہیں بھی ایسی سزا دیں گے کہ تمہارا دل جلے گا اور دکھے گا. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے جو بندے کو جہنم کے اندر دی جائے گی. اس لیے شریعت نے کہا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ جمعے کی نماز میں لیٹ پہنچا ہے. اب دل میں خواہش ہے کہ میں پہلی صف کے اندر نماز پڑھوں. اگر پہلی صف میں جانے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کے کندھوں سے پھیلانگے گا، ان کو تکلیف ہوگی. شریعت کہتی ہے یہ اگر پچھلی صف میں ہی نماز پڑھ لے گا اللہ اس کو پہلی صف میں پڑھنے کا اجر عطا فرما دے گا. جنازے کی نماز میں آخری صف میں پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، حالانکہ عام فرض نماز میں پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ. جنازے کی نماز میں آخری صف میں پڑھنے کا ثواب زیادہ. کیوں؟ کہ اگر ہر بندہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھتا تو جو میت کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو تو جگہ ہی نہ ملتی. شریعت نے کہا وہ غمزدہ لوگ ہیں، ان کی پریشانی کو مت بڑھاؤ، ان کو میت کے قریب ہو کر نماز پڑھنے دو. تم پیچھے پڑھو گے، ہم پچھلی صف میں تمہیں ثواب زیادہ دے دیں گے. تو کتنی حکمت ہے شریعت کے اندر کہ دوسرے کو تکلیف تم نے نہیں پہنچانی. شریعت نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے بن کر زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ. اب ایک بندہ مکینک ہے، اس کے کپڑوں سے ڈیزل کی بو آ رہی ہے، پیٹرول کی بو آ رہی ہے، اور اس پر گندے کالے داغ لگے ہوئے ہیں. دیکھ کے دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے میاں تم ان کپڑوں میں مسجد میں نہیں آ سکتے نماز پڑھنے. تم کام کے کپڑے اور رکھو، مسجد میں عبادت کے لیے کپڑے دوسرے صاف رکھو. اگر آنا ہے تو کپڑے بدل کے صاف کپڑے پہن کے آؤ. تمہارے پسینے کی بدبو سے دوسرے کو کیوں تکلیف پہنچے؟ اس لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کچا پیاز کھائے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں مت آئے. یا تو منہ کو صاف کرے تاکہ بدبو ختم ہو جائے، اور اگر اس نے منہ صاف نہیں کیا اور بدبو آ رہی ہے تو ہماری مسجد میں داخل نہ ہو. انی اکرہ ریحہا، میں کچے پیاز کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. حکمت دیکھیے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کچے پیاز کو ناپسند کرتا ہوں. اگر یہ فرما دیتے تو پیاز کا استعمال ہی ناجائز ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں، تو بو کو صاف کرنا ضروری ہے. عام مومن کے لیے حکم ہے کہ گھر میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے. لیکن ایک بندہ جس کو برس کی بیماری ہے، برس کی بیماری کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر سفید داغ بن جاتے ہیں. اچھا، جن کے چہرے پر سفید داغ بن جاتے ہیں نا، وہ بعض اوقات بڑے عجیب ہوتے ہیں، دیکھ کے کراہت ہوتی ہے طبیعت میں. کبھی ایک آنکھ میں نشان ہے، کبھی ناک کے اوپر نشان ہے، کبھی
ماتھے پہ نشان ہے، تو وہ نشان ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا تو طبیعت اس میں ناگواری آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے بیماری، مگر دیکھنے والے کی حالت خراب ہوتی ہے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ جو بندہ برس کا مریض ہو وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، وہ مسجد میں آ کے دوسروں کی ناگواری کا سبب نہ بنے۔ تو جو شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتی ہے کہ تم دوسرے کی ناگواری کا سبب نہ بنو، تکلیف کا سبب نہ بنو، تو سوچئے ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی کہ وہ دوسروں کو دکھ نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ صدیق اکبر عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، تو وہاں پر ایک کاغذ پڑا تھا جس کے اوپر ناموں کی لسٹ بنی ہوئی تھی کہ مدینہ طیبہ میں کون کون لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، نادار ہیں اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور کون کون بندہ ہے جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج تو اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ایک وقت تھا کہ نوجوان معاشرے کے معذور افراد کی خدمت اپنے ذمہ لیتے تھے، وہ گویا اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہر ایک کی خدمت کسی نہ کسی نے ذمہ لی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے جگہ خالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھیا نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا کہ میں عمر بن الخطاب ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ کسی بندے نے خدمت ہمیں پہلے سے لی ہوئی ہے، وہ روزانہ آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اماں اس کا نام کیا ہے؟ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے بتایا۔ اماں اس کی شکل کیسی ہے؟ بیٹے وہ آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، جب سب کام ہو جاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، میں آتی ہوں، میں نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر اللہ نے بڑے حیران ہوئے، یہ کون اللہ کا بندہ ہے، نہ نام بتایا نہ چہرہ دکھایا اور خدمت کر رہا ہے، اور لسٹ میں بھی نام نہیں لکھا کہ لسٹ سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی خدمت کون کر رہا ہے۔ ایسا گمنام عمل تو کوئی بڑا ہی پکا مخلص بندہ کر سکتا ہے۔ اگلے دن آئے فجر سے پہلے، بڑھیا نے کہا جی کہ خدمت کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اچھا خدمت کیا ہوتی تھی کہ اس زمانے میں ہر گھر کے اندر پانی نہیں ملتا تھا، پمپ کا زمانہ نہیں تھا، کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا، تو خدمت کرنے والا کنویں سے پانی کی مشک بھر کے گھر کے اندر پانی سٹاک کر دیتا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو گھر میں پانی موجود ہو، یا جھاڑو دے دیتا تھا، یا برتن اگر صاف کرنے ہوتے تھے تو وہ دھو دیا کرتا تھا۔ تو یہ کام کرنے خدمت کہلاتی تھی، اور واقعی جو معذور بندہ ہو اس کو تو ان کاموں میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر لان نے سوچا اچھا میں آئندہ جلدی جاؤں گا۔ اگلے دن تہجد پڑھ کے آئے، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ بیٹا جو خدمت کرنے والا آتا ہے وہ تو آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر لان نے بڑے حیران، یہ کون بندہ ہے؟ وہ بھی آخر عمر میں خطاب تھے۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ گئے اور اس بڑھیا کے دروازے کے قریب چھپ کے بیٹھ گئے کہ وہ بندہ آئے گا تو میں دیکھوں گا کون ہے۔ فرماتے ہیں جب رات گہری ہو گئی، گپ اندھیرا ہو گیا اور سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، سناٹا، اس وقت میں نے دیکھا ایک بندہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ جب قریب آیا تو میں نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ رات کے وقت میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آئے اور آپ نے اپنا نام بھی لسٹ کے اوپر نہیں لکھا؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا ہاں میں نے نام اس لیے نہیں لکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ خدمت کون کر رہا ہے۔
عمر لانو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق لانو جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، تو میں حیران ہوا. میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس جوتے تھے نہیں یا آپ جوتے گھر اتار کے آئے، پیدل آ رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا جوتے تو تھے، آنے سے پہلے میں نے گھر میں اتار دیے. رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے. یہ ہیں مسلمان کہ جو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ دوسرے کی نیند بھی ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. حدیث مبارکہ میں سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر کے اوپر لیٹی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے، ایسے ہی ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. جیسے چور ننگے پاؤں جاتے ہیں نا، کسی کو آہٹ ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے. تو جب نبی علیہ السلام چلنے لگے تو میری آنکھ کھل گئی تھی. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تہجد کے لیے اٹھ گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ تم سوئی ہوئی ہو، تمہاری نیند میں خلل نہ آئے، میں جوتوں کے بغیر چل پڑا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. بیوی کی نیند ڈسٹرب کرنا آج اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. ہم اپنا حق سمجھتے ہیں جی ہم خامد ہیں، جاگ گئی تو کیا ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رعایت کرتے ہیں کہ نہیں، میری وجہ سے دوسرے کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ہمارے اکابر پوری زندگی اس کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی بول سے دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب تعلیم مکمل کر لی تو میں ایک بزرگ کے پاس رہنے کے لیے گیا. ان کا نام تھا میاں اسد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں چند دن ان کے ساتھ گزاروں گا اور ان سے میں صحبتی علم حاصل کروں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی اور واپس گھر آ رہے تھے. ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے میاں اسد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پاؤں چلتے رہے. کوئی 100 فٹ 200 فٹ پیدل چلنے کے بعد پھر جوتا پہن لیا اور گھر آ گئے. کہنے لگے مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھئی جوتا اتار کے کچھ وقت جو چلے تو اس میں کیا حکمت تھی. تو میں نے کویسچن پوچھا حضرت آپ نے فلاں گلی میں جوتا کیوں اتار دیا؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ آبادی ملی جلی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں کافر بھی رہتے ہیں. جس جگہ میں نے جوتا اتارا تھا وہاں پر ایک کافرہ عورت ہے، شکل کی اچھی خوبصورت ہے اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. اس کے پاس پہلے بہت گاہک آتے تھے، اب کم ہو گئے، مگر وہ ابھی بھی انتظار میں ہوتی ہے. میرا راستہ وہی بنتا ہے. میں جب قریب سے گزرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرے جوتوں کی آواز اس کو آئے گی تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں امید لگے کہ میرا کوئی کسٹمر آ گیا ہے اور میں تو گھر آ جاؤں گا. پھر اس کا دل دکھی ہوگا کہ نہیں یہ تو کوئی مسافر تھا جو چلا گیا. اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا وہ کافرہ بدکار عورت کے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے. میں گزرتے ہوئے وہاں جوتے ہی اتار لیتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد گزرا ہے یا نہیں گزرا. آپ اندازہ لگائیے ایک کافرہ بدکار عورت جو ہے اس کے گھر سے گزرتے ہوئے بھی قریب سے وہ اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی اور سارا دن روزہ رکھتی تھی. کتنی نیک عورت ہوگی جو ساری رات عبادت کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے. اس زمانے میں ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں تھے، تو دودھ کئی دفعہ وہ گھر میں رکھتی تھی کھلا. ایک بلی آئی اور چند مرتبہ اس کا دودھ پی گئی. اس عورت کو بڑا غصہ تھا اس بلی کے اوپر.
کہ میں دودھ رکھتی ہوں اور ضرورت کے وقت دودھ نہیں ہوتا، بلی پی جاتی ہے۔ اس نے کوشش کر کے اس بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑ کے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور غصے میں کہا کہ تو نے میرا دودھ پیا ہے، اب میں تجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں دوں گی۔ اس نے اس بلی کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا۔ اللہ کی شان، ایک دن یا 2 دن کے بعد وہ بلی مر گئی۔ حدیث پاک میں ہے جیسے ہی وہ بلی مری، اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا کہ تو نے ایک جانور پہ ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے تجھے جہنم میں جلایا جائے گا۔ کہاں گئی ساری رات کی عبادت، کہاں گئے سارے دن کے روزے؟ اگر اس نے ایک جانور کو تکلیف پہنچائی تو جہنم پہنچ گئی، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائے گی تو پھر جہنم میں کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور جو بندہ دوسرے کو تکلیف سے بچائے اللہ اس کو نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اگر راستے میں کوئی چیز ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، پتھر پڑا ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، کانٹے والی جھاڑی پڑی ہے، کسی کو کانٹے چبھ سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس چیز کو ہٹا دے گا اللہ اس کے ہٹانے پر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان تکلیف پہنچا بیٹھے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً معافی مانگ لے۔ دنیا میں حقوق بخشوانا آسان کام ہے، آخرت میں کوئی نہیں بخشے گا، ہر بندہ بدلہ مانگے گا۔ ہمارے ایک تعلق والے بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی، جس کسی کو ملتے الوداع ہوتے ہوئے کہتے بھائی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں اور میں تو کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ اتنی عاجزی سے بات کرتے تھے کہ سننے والا مسکرا دیتا تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر سننے والے نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا تو بھی حقوق معاف ہو گئے، اور اگر وہ سن کے مسکرا پڑا تو بھی حقوق معاف ہو گئے۔ تو دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ چھوٹا بڑے سے مانگے، بڑا چھوٹے سے مانگے۔ ہمیں دنیا میں ہی اپنے ایسے تمام کاموں کو جو ہے وہ معافی مانگ کے سلجھا لینے کی ضرورت ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو جنازہ پڑھتے ہوئے اعلان ہوتا ہے بھائی اگر میت نے کسی کی دل آزاری کی، کوئی دکھ پہنچایا تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ مجھے بتائیں جن کے دل اس بندے نے دکھائے وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ وہ تو آئے نہیں ہوں گے، تو اس اعلان کا فائدہ تو پورا نہ ہوا۔ تو مزہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خود ان سے معافی مانگے، ورنہ قیامت کے دن تو بیوی خاوند کو معاف نہیں کرے گی اور ماں بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے اس کے بدلے نیکی ملے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا اور میری وائف جو تھی وہ مجھے وضو میں ہیلپ کر رہی تھی، یعنی وہ گرم پانی ڈال رہی تھی اور میں وضو کر رہا تھا۔ اب انسان ہوتا ہے، کبھی ادھر دھیان چلا گیا، کبھی ادھر گیا، اس کا دھیان دوسری چلا گیا، تو اس نے میرے بازو پہ پانی ڈالنا تھا اور پانی رک گیا، رک نہیں ڈال رہی تھی۔ تو میں نے اس کو ناگواری میں کہہ دیا کیا دیکھ نہیں رہی؟ سختی سے جو کہا کہ دیکھ نہیں رہی تو اس کا چہرہ فوراً سیریس ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے باقی وضو کروایا، مگر مجھے دل میں محسوس ہوا کہ میری ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ خاموش ہو گئی۔ فرماتے ہیں وضو کر کے میں مسجد آنے لگا، حضرت کے گھر کا دروازہ جو تھا نا اس میں درمیان میں 15 فٹ کی گلی تھی اور بالکل سامنے مسجد کا دروازہ تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے دروازے پر پہنچا تو مجھے دل میں خیال آیا میں نے بلا وجہ اپنی بیوی کو ڈانٹا ہے اور اس کا دل دکھایا ہے، اب میں اگر جا کر نماز پڑھوں گا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی؟
میں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مسجد میں بتا دو کہ میں ابھی آ رہا ہوں، میں جماعت کرواتا ہوں، مجھے چند منٹ لگیں گے، انتظار کریں۔ بچہ چلا گیا، میں واپس گھر آ گیا۔ جب بیوی نے دیکھا تو حیران ہوئی، پوچھنے لگی جی آپ نماز پڑھے بغیر واپس آ گئے؟ ابھی تو گئے تھے، ابھی واپس آ گئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھے واپس آ گیا ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا جلد بازی میں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ کے ہاں میری نماز قبول ہو جائے۔ تو بیوی تھی وہ مسکرا پڑی، کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اپنے دل سے بات نکال دی۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ بیوی مسکرا پڑی اور اس کے چہرے پہ کیفیت بالکل نارمل خوشی والی ہو گئی، تب میں آیا اور مسجد میں نے نماز پڑھائی۔ اب اللہ میری نماز بھی قبول کریں گے اور پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز قبول فرما لیں گے۔ تو ہمارے اکابر اس طرح دوسروں کے دل کو اول تو دکھاتے نہیں تھے، اور اگر کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو فوراً معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ معافی مانگ کے اپنے حساب کو دنیا میں ہی بے باک کر دیں۔ انسانوں کا دل دکھانا تو بڑی بات ہے، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی ان کی دکان پہ آیا، ان کی ریشم کے کپڑے کی دکان تھی، اور ریشم کا ایک تھان خرید کے لے گیا بیوی کے لیے۔ جا کے اس نے بیوی کو دکھایا کہ میں آپ کے لیے کپڑا لایا ہوں۔ وہ بڑی خوش ہو گئی کہ ریشم کا کپڑا اتنا اعلیٰ کوالٹی کا اور اتنا زیادہ میرا خاوند خرید کے لایا ہے۔ ابھی وہ تھان کو دیکھ رہی تھی، خاوند نے کہا اچھا یہ ذرا کپڑا مجھے دکھاؤ میں ابھی لاتا ہوں، اور لے کے چلا گیا۔ بیوی حیران، خاوند یہ کپڑا لے کے کہاں چلا گیا؟ کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ واپس آیا۔ تو بیوی نے کہا آپ کپڑا لے کے کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تو ابھی پوری طرح دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو خاوند نے کہا جب میں نے تمہیں کپڑا دکھایا تو میں نے اس کے اوپر ایک چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھا، اور اس جیسے چیونٹیوں کو میں نے کپڑے کی دکان کے قریب دیکھا تھا، تو مجھے محسوس ہوا یہ وہاں کی چیونٹی ہے جو کپڑے کے تھان کے اوپر بیٹھ گئی، اور اسے لے کے میں یہاں آ گیا۔ اب اگر یہ یہاں زمین پر گرے گی تو یہ اپنے خاندان سے جدا ہو جائے گی اور اس کو تکلیف پہنچے گی، اور میں چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں تھان لے کے واپس گیا، چیونٹی کو اس کے باقی جو چیونٹیاں تھیں ان کے ساتھ چھوڑا تاکہ خاندان کے ساتھ مل جائے، اور اب آیا ہوں، اب آپ اس کپڑے کو لے سکتی ہیں۔ چیونٹی کی تکلیف کا بھی خیال رکھتے تھے۔ انسان تو پھر بہت اونچی بات ہے۔ حضرت اقبال تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ صاحبہ نے گھر کے اندر کچھ مرغیاں پالی ہوئی تھی، جیسے دیسی مرغیاں پال لیتے ہیں نا لوگ کہ گھر کے انڈے ہو جائیں گے، اس نے مرغیاں پالی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں اپنے رشتہ داروں میں جاننے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی نکاح کی تقریب تھی یا کوئی اور ایسی تقریب تھی کہ ان کو جانا پڑا، اور جہاں جانا تھا وہاں 2-3 دن لگ جانے تھے۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ مجھے جانا ہے، 2-3 دن لگ جائیں گے، اگر آپ ذمہ داری لیں کہ ان مرغیوں کو آپ دانا اور پانی روز ڈال دیا کریں گے تو میں چلی جاتی ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں میں دانا ڈال دوں گا، آپ جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ اب جو کام بندہ روز نہ کرتا ہو نا، وہ ذمہ لے لے تو بھول جاتا ہے، کیونکہ عادت نہیں نہ ہوتی اس کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا۔ ان دنوں حضرت بیان القرآن تفسیر لکھ رہے تھے، تو صبح صبح ناشتہ کیا اور اس کے بعد تفسیر لکھنے بیٹھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں مضمون سوچتا کہ میں لکھوں، اور مضمون میرے ذہن میں بنتا ہی نہیں تھا۔ بڑی میں نے کوشش کی، بڑا ٹکرے ماری، مگر کوئی مضمون ذہن میں بن ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ تو میرے دل میں خیال آیا ضرور مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ نے تفسیر کے علوم و معارف مجھ سے روک لیے ہیں۔ تو میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔
استغفار کی برکت سے مجھے اچانک یاد آیا، اوہو میں نے تو بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ مرغیوں کو دن میں 10 بجے میں دانہ بھی ڈال دوں گا، پانی بھی دے دوں گا، اور میں نے تو آج نہیں ڈالا۔ جب ٹائم دیکھا تو وہ 10 کی جگہ 11 بج چکے تھے، یعنی 1 گھنٹہ ان کی خوراک ان کو لیٹ ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، میں نے مرغیوں کو دانہ ڈالا، پانی دیا، تو مرغیاں بھوکی تھیں، انہوں نے دانے کھائے، پانی پیا۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے جب تفسیر لکھنے بیٹھا، اللہ نے علوم و معارف کی میرے اوپر پھر بارش فرما دی۔ اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے اور تفسیر کے علوم بندے سے روک لیے جاتے ہیں، اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا، پھر یہ انسان علم کا حقدار کیسے بن سکے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دوسرے کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے۔ آج کل خاوند بیوی کا دل دکھاتے ہیں، وہ روتی ہے، آپ دیر سے آتے ہیں، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، میرے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں تو کسی اور کے چکر میں پڑا ہوا ہوں۔ بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہے، تم شک کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم باز آ جاؤ، اگر تم نے شک کیا میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا۔ پتا ہوتا ہے کہ قصور میرا ہے، مگر پھر بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور کئی نوجوان بچے تو اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں، اپنے والد کا دل دکھاتے ہیں۔ آپ سوچئے جب اتنے کلوز جو ریلیٹیوز ہیں، لوڈ ون ہیں، ان کا دل دکھائیں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے جن جن کے دل دکھائے، ہم ان سے سب کے پاس جا جا کے معافیاں مانگیں اور اپنے حقوق العباد کو دنیا ہی میں معاف کروائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب آخری بات سن لیجئے، ایک ہوتا ہے جانور کا دل دکھانا، وہ بھی بڑا گناہ ہے، اور انسان کا دل دکھانا اس سے بھی بڑا گناہ۔ اور انسانوں کے جو سردار ہیں، سید الناس ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جو بندہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ سید القلوب کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا مرزا بیدل، انہوں نے فارسی میں کچھ شعر لکھے جو ایک ایران کا بندہ تھا اس کو بہت پسند آئے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس شاعر کو جا کے ملوں جس نے اتنے اچھے شعر لکھے ہیں۔ ملنے کے لیے جب اس کے گھر آئے تو وہ بندہ حجام کے پاس بیٹھا تھا اور داڑھی کا شیو کروا رہا تھا۔ اب آنے والے بندے نے جب اس کو اس حال میں دیکھا کہ یہ تو داڑھی مڑوا رہا ہے، تو اس کے دل پہ چوٹ پڑی اور اس نے ایک چیخ ماری۔ تو شاعر نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے داڑھی کٹوائی ہے، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو جب شاعر نے یہ کہا، اس بندے نے آگے کہا کہ نہیں، تم نے عام بندے کا دل نہیں دکھایا، تم نے سنت کو ذبح کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو دکھایا ہے۔ اس پر اس نے پھر شعر لکھا، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا اور مجھے تو نے میرے محبوب سے ملا دیا۔ آج کے بعد میں سنت کو کبھی ذبح نہیں کروں گا۔ یہاں سنت ٹوٹتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے مسلمانوں کی، گھر میں بچہ 1 روپے کا بلب توڑ دے، تھپڑ لگتا ہے اس بچے کے، اور وہی بندہ فرض چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے، باپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کی سنت کی قیمت 1 روپیہ بھی نہ سمجھی۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال جمعرات کے دن مجھے پیش کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ ہم سارے ہفتے میں جو عمل کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو جمعے کی رات کے دن دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب اس میں گناہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو ہم اس تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیجئے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گناہ پیش ہی نہ ہو, ہماری وجہ سے ان کے دل کو تکلیف ہی نہ پہنچے. ایک اللہ والے تھے جو 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ان کا معمول تھا. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ کہتے ہیں جب میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کے اوپر زخم کے نشانات مجھے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے اطہر کے اوپر یہ نشان کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زخموں کے نشان ہیں جو میرے امتیوں نے میرے سینے پہ لگائے ہیں. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے وسلم کافروں نے نشان لگائے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, کافر تو کافر ہوتا ہے, وہ تو مجھے رسول تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ نشان تو انہوں نے لگائے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں پھر میری سنتوں کو ذبح کرتے ہیں, میرے سینے کے اوپر زخم کا نشان لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم گناہ کر کے اور سنت کو توڑ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں, اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس محفل میں اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم آئندہ ہر سنت کے اوپر عمل کریں گے اور اللہ کے محبوب کے سینے کی, ان کے دل کی خوشی کا سبب بنیں گے. ہم دعائیں مانگتے ہیں, کبھی ہم نے یہ بھی دعا مانگی اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے, شاید ہی کبھی مانگی ہو. کیوں ہم اس کو اہم ہی نہیں سمجھتے. اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا. باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں دونوں نبی, اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے صحیح معنوں میں. تو آج اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے. اے اللہ باقی باتیں تو ایک طرف, ہمیں ایسا بنا کہ قیامت کے دن مسلمان ہو کے تو آپ کے حضور پیش ہو جائیں. علامہ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ساتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آپ بتائیے آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دوسروں سے نفرت کرنا, ان کو حقیر نظر سے دیکھنا اور ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا, یہ قطعاً مسلمانی نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے اور ایسا بندہ اللہ کے سامنے مسلمان نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں دوسروں کی محبت پیدا کریں, ہمدردی پیدا کریں اور دوسروں کے لیے رحمت بن کر رہیں, زحمت بن کر ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. جو زندگی کے ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے حضرات تو بتائے ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں, تو سب مرد اور سب عورتیں اپنے دل میں یہ نیت کر لیں ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ عادل جو کلمات پڑھے گا آپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے وہ کلمات پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث
والبعث بعد الموت بعد الموت آمنت باللہ آمنت بالله کما ہوا كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گا۔ پہلی بات، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھا یہ ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا روزانہ 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ٹائم ہو ہم مصلی پہ اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھرے گی اور اس کی برکت آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور سے بھرپور فرما دے اور ہمیں اپنے بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ابھی ہم دعا مانگیں گے، مگر دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔